کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا، آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا، ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں، یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ابراہیم اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے ہے۔ ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے ہے۔ لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا، اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا۔ بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے، حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ لا یضیعنا اللہ، یعنی اے اللہ پاک کے نبی اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ ہائے ہائے، یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو بنجر سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، کہا اب خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر، بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے۔ اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے۔ آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے، یقین ہی نہیں ہے کسی کو، تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت بے فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین۔ آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے
مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. وَيَهْلِكُ آخِرُ هذه الامه بالبخل والعمل، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے. زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائیں، یقین نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے ساتھ خواب دیکھ رہا ہے، کشتیوں کے اندر بیٹھ کر، پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا، پیسے دے کر وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، کوئی راستے میں مر جاتا ہے، کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے، کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا. ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلام بھائی، کو سود کا کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ، رشوت، ڈاکہ، چوری، اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا، پیسے والا کیسے بنوں گا، غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے، ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے، سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ، دکان پہ کون بیٹھے گا؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی، یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، مگر بے یقینی ہے، اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہوتا. اب یقین کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں، آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں، دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے حل ہی نہیں ہونا ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے، چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس؟ مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے، چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے.
غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ، واپس زندگی میں موج آ جائے گا،